بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. بھائیوں، میں آج اپنے اسٹوڈیو سے باہر آیا ہوں. یہ میری مسجد کا صحن ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ عقب میں بیک گراؤنڈ میں میری مسجد ہے جہاں میں امامت اور خطابت کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. اور اس مسجد کے صحن میں نے بہت سارے پلدار اور پھولدار پودے لگائے ہوئے ہیں. جیسے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے میرے پاس میں، یہ شاہتوت سفید ہے، وہ موٹا والا جو آپ بازار سے خریدتے ہیں. اس طرح اس سائڈ پہ یہ انار ہے، یہ بیچ میں سیب کا درخت ہے. یہ میرے سامنے آلو بخارا ہے، پیچھے آڑو لگا ہوا ہے. اس سائڈ پہ سفید خوبانی، بہت سارے پل اور پھول ہے. اس کا شوق کیا ہوا میں نے. اور میرے لیے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ میری ذاتی مسجد ہے الحمدللہ، تو مجھے کم از کم یہ ٹینشن نہیں ہے کہ انتظامیہ مجھے یہاں سے نکال دے گی. اس لیے میں یہاں اپنی مرضی کا سیٹنگ کر سکتا ہوں. اور میرا یہ پیغام ان تمام مساجد کی انتظامیہ کے لیے ہے جنہوں نے اپنے ائمہ کو تنگ کیا ہوا ہے، انہیں دبایا ہوا ہے. یہ یاد رکھیں کہ جو امام ہے نا کسی محلے کا، وہ ایک طریقے سے حاکم ہوتا ہے، وہ محکوم نہیں ہوتا. آپ لوگ یہ ظلم نہ کریں. اس ان بیچاروں کی فیملیز ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں اگر بات کروں گا تو میرے لیے مسائل کڑے ہوں گے، تو وہ اس خوف سے چپ ہوتے ہیں اور آپ لوگ ان کے ساتھ ایک اچھا رویہ نہیں رکھتے. بہرحال بہت سارے اچھے بھی ہیں ان کمیٹی کے جو ممبرز ہیں. ہم نے ایسے بھی بڑے بڑے واقعات دیکھے ہیں کہ کمیٹی والوں نے بڑی بڑی خدمت کی ہے اپنے ائمہ مساجد کے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تنگ کرتے ہیں. تو بہرحال آتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف. میں آج یہاں باہر اس لیے نکلا ہوں کہ تھوڑا میرا دم گھٹ گیا تھا اپنے اسٹوڈیو میں. تو سیرت کا یہ ایک سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں جس میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی کے واقعات، اسی طرح ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں ان کی زندگی کے واقعات، وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. اور یہ سلسلہ شروع کرنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہماری جو نئی نسل ہے وہ اپنے اسلاف سے بہت زیادہ دور ہوتی جا رہی ہے، اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ جو وہ تو کوئی لوگ ہی نہیں تھے، نعوذ باللہ. تو بہرحال یہ ہمارے اسلام کے ہیروز ہیں، ہمیں ان کی زندگی کے بارے میں لازمی طور پہ سمجھنا اور پڑھنا چاہیے. میری کوشش ہوگی کہ وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رکھوں. آج کی ہماری اس نشست کا موضوع ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایک مشہور صحابی ہیں، ان کے قبول اسلام کا واقعہ. بھائیو، اپنے نام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بہت سنا ہوگا، لیکن یقیناً آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ کب اور کیسے مسلمان ہوئے. تو سن لیجئے، یہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ قبیلہ بنو حذیل، یہ ایک قبیلہ تھا، ان کے ساتھ ان کا تعلق تھا. بچپن میں ان کے والد صاحب فوت ہو گئے، تو ان کی والدہ جو تھی ان کا نام تھا عبداللہ بنت عبد ود. عبداللہ بنت عبد ود. یہ ان والدہ کو اپنے ساتھ لے کے مکہ مکرمہ اس لیے آئے کہ اپنا کوئی رزق معاش تلاش کر سکے. تو جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو وہاں ایک سردار تھے مکہ کے، اور اسلام کے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھے. ان کا نام تھا عقبہ ابن ابی معیط. اور یہ وہی عقبہ ابن معیط ہیں جن کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اوپر بیت اللہ میں نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں ایک مرے ہوئے اونٹ کی اوجری لا کے ڈالی تھی، نعوذ باللہ. اور اسی واقعے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 سرداران قریش کا نام لے کے ان کے لیے بد دعا کی تھی. ان میں سے ایک یہ بھی تھا، عقبہ ابن ابی معیط. اور وہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک منفرد واقعہ تھا جب کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہو نام لے کے، لیکن وہ قبول ہوئی. اور ہجرت کے 2 سال کے بعد جو جنگ بدر ہوئی تھی،
اس جنگ بدر میں یہ 7 کے 7 سرداران ایک ساتھ ہی سارے کے سارے مردار ہو گئے تھے۔ لیکن بہرحال یہ سرداران قریش میں تھا اور اس کے پاس بہت سارا مال تھا، بیڑ بکریاں تھی، اونٹ تھے۔ تو یہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے نا، اس نے ان کے ہاں ملازمت اختیار کر لی، ان کی بکریاں چراتے تھے، اور وہ بکریاں چرانے سے جو آمدن ان کے پاس آتا ہوتا تھا اس سے یہ اپنا اور اپنی والدہ کا پیٹ پالتے ہوتے تھے۔ 9 عمر تھے، یہ 12-13 سال کے تھے اس وقت۔ تو ایک مرتبہ یہ اپنی وہ بکریاں لے کے مکہ مکرمہ سے باہر ایک وادی میں چلے گئے تھے ان کو چرانے کے لیے۔ یہ بالکل ابتدائی اسلام کا واقعہ ہے، جب صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر طرف سے سختیاں تھیں، بھوک اور پیاس تھا۔ بعد میں تو اللہ نے فتوحات بخشی اور وہ زمانہ بدل گیا۔ انشاءاللہ ان واقعات میں آگے جا کے آپ اس طرح کے واقعات بھی سنیں گے۔ فی الحال آپ مایوس نہ ہو کہ بس یہی بھوک پیاس کی کہانیاں بتائی جائیں گی، ایسے نہیں ہے انشاءاللہ۔ جو اسلام کا ایک شاندار زمانہ تھا وہ بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اس وادی سے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ بھوک اور پیاس سے بری حالت تھی ان کی۔ آپ کو یقیناً سنائی دے رہا ہوگا یہ مینا کی آوازیں، آپ کو یہاں اسی لیے لایا ہے باہر کہ آپ کو یہ قدرتی مناظر دیکھنے کو ملے، اور انشاءاللہ ایسے بہت سارے مناظر اور بھی ہیں میرے آس پاس میں۔ یہ ایک دیہاتی علاقہ ہے جہاں میں رہائش پذیر ہوں، وقتاً فوقتاً آپ کو دکھاؤں گا۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ بھوکے تھے، بھوک کی حالت میں تھے۔ تو ان سے فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ بھئی آپ ہمیں کچھ بکریوں کا دودھ دے دیں، ہم آپ کو اس کی قیمت ادا کر لیں گے۔ تو اس نے فرمایا کہ یہ بکریاں تو میری نہیں ہیں، میں تو صرف نوکر ہوں، ملازم ہوں، مالک کی اجازت کے بغیر میں آپ کو دودھ کیسے دے سکتا ہوں؟ دیکھیں پیارے بچوں، اگر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس میں ہمارے لیے ایمانداری کا کتنا بڑا سبق ہے۔ اب یہ جوان بھی نہیں تھے، غور کریں، یہ بچے تھے۔ پھر یہ کہ انتہائی ان کی غربت کی حالت تھی، ان کو بہت زیادہ ضرورت تھی پیسوں کی، ہر چیز کی۔ ایسا زمانہ بھی نہیں تھا جیسے آج کل ہے، بہت زیادہ ذرائع ہیں، سورسز ہیں چیزوں کو ٹریک کرنے کا۔ تو اس زمانے میں تو ایسی کوئی چیز بھی نہیں تھی، کوئی جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی جس کے ذریعے سے ٹریک کیا جا سکے۔ تو یہ اس وادی میں اگر دودھ نکال کے دے دیتے اور پیسے جیب میں ڈال کے چرا لیتے تو کیا پتہ چلتا ہے اس کے مالک کو۔ لیکن نہیں، انہوں نے وہاں بھی ایمانداری کا دامن نہیں چھوڑا، اور یہ خاص بات ہوتی ہے کسی انسان میں۔ ہمیں آج کل بسط افسوس تعلیم تو دی جا رہی ہے، لیکن یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ بھائی ڈاکٹر بنو، آپ انجینئر بنو، فلاں بنو، اور یہ چیزیں بنانے کا اصل مقصد ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ آپ بہت زیادہ پیسہ کماؤ، لیکن یہ نہیں سکھایا جاتا کہ آپ نے ایماندار بننا ہے۔ ہر علم کہ او راہ نمایت جہالت است، یہ فارسی کا شعر ہے کہ ہر وہ علم کہ جو انسان کو راستہ نہ دکھائے نا، وہ علم نہیں ہے، وہ بدترین جہالت ہے۔ تو بہرحال ہمارا موضوع دوسرے سمت میں جا رہا ہے، پھر کبھی اس پہ بات کریں گے۔ لیکن اس نے انکار کیا کہ میرے مالک کی اجازت کے بغیر میں آپ کو یہ دودھ نہیں دے سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ بھائی ان بکریوں میں کوئی ایسی بکری ہے جو دودھ نہیں دیتی؟ تو اس نے ایک بکری کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بکری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اس کا دودھ نکال سکتا ہوں؟ تو اس نے تعجب کے ساتھ ہنس کے کہا کہ جی بالکل، آپ بے شک اس کا دودھ اگر نکالنا چاہے تو نکال لیں۔ مطلب یہ تھا کہ اس میں دودھ ہے ہی نہیں ہے تو آپ کیسے دودھ نکالیں گے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بکری کے تنوں پہ ہاتھ پھیرا تو اللہ کی قدرت کے اس میں دودھ آیا۔ تاریخ اسلام نے، مورخین نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے جب یہ واقعہ دیکھا تو وہ بڑے حیران ہو گئے، اور واقعی یہ حیران ہونے کی بات تھی، ایک ایسی بکری جو اس میں دودھ ہے ہی نہیں ہے سرے سے، اس کے تنوں میں دودھ آ جائے۔ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی غیر معمولی بات ہے، معمولی نہیں ہے۔ جو شخصیت ہے یہ بھی غیر معمولی ہے، جو واقعہ ہے یہ بھی غیر معمولی ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں منظر ہے یہ بھی غیر معمولی ہے۔ تو بہرحال وہ متاثر ہوئے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ علمنی مما علمک اللہ، اللہ نے آپ کو جو علم عطا کیا ہے وہ علم آپ مجھے بھی دیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پہ چونکہ وہ رمق دیکھی تھی اسلام کی، یہ بہت بڑے صحابی تھے، وہ صحابہ سارے بڑے ہیں ایک دوسرے سے بڑھ کے،
لیکن ہر صحابی کی ایک اپنی خصوصیت ہے، اور انشاءاللہ آگے سیرت کے سلسلے میں آپ اس کے واقعات کو سن کے اس کی جو خصوصیت ہے اس کو سمجھ جائیں گے کہ قرآن اور حدیث میں یہ سند کے طور پہ بتائے جاتے ہیں۔ ایک سند ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا نام۔ اور بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بارے میں فرمایا تھا کہ کوئی اگر حضرت جبریل علیہ السلام کے لہجے میں قرآن کریم سننا چاہتا ہے تو وہ عبداللہ بن مسعود کو سنے۔ یہ فضیلت عبداللہ بن مسعود کو حاصل تھی، اور بہت سارے لا تعداد احادیث کی روایات ہیں جن کی سند حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی پھر اس کام کے لیے۔ تو بہرحال اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے فرمایا کہ علمنی مما علمک اللہ، جو علم اللہ نے آپ کو عطا کیا وہ مجھے بھی دیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انک لغلام معلم، آپ تو پہلے سے ہی ایک بہت زیادہ پڑھے لکھے غلام ہیں جن کی تربیت ہوئی ہے۔ تو پھر ان کو دعوت دی اسلام کی، اور اس نے اسلام کی دعوت قبول کر لی۔ جب واپس آئے تو وہ بکریاں اس کے مالک کے حوالے کر دیں، اور اس کے بعد کی جو اس کی زندگی ہے وہ وقف ہو گئی دین اسلام کے لیے۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار مبارک اور ان پہ اسلام لانے کا ایک ایسا اثر تھا جو ان انسانوں کی زندگی کو یکسر بدل دیتے تھے۔ ایسا اثر تھا جو یکسر ان کی زندگی کو بدل دیتا۔ وہی شخص جو کل کی دشمنی پہ کڑا تھا، آج مسلمان ہوا تو اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا قبیلہ، سب کچھ اس نے اسلام کے لیے قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہوا، اور اس نے قربان بھی کیا۔ تو یہ اثر تھا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک کا اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کا۔ تو بہرحال یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے، اور اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھی تو یہ اپنے بچوں سے آپ ضرور شیئر کیجئے، کیونکہ یہ سلسلہ بچوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔